السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق قرآن پاک کی عظیم الشان آیات سے ہے جو ہمارے زندگی اور کائنات کی حقیقتوں کو واضح کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ پیش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق، زمین اور آسمان کی وسعت اور انسانی وجود کے بارے میں وضاحت فراہم کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی تاکہ آپ ان آیات کی گہرائی اور معانی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ آپ قرآن مجید کی سائنسی تصدیق کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ آج کے دور کی سائنسی تحقیقات کس طرح قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو قرآن کی عظمت اور اس کے علوم کا ادراک ہوگا۔ اور اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کیا اور ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس سے ایک قطرہ بنا کر محفوظ جگہ میں رکھا، پھر اس قطرہ کو لوتڑا بنا دیا، اس لوتڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر اس بوٹی سے ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس سے ایک اور مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ تو اللہ برکت والا ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، اور سورج اپنے مقررہ مقام کی طرف چلتا ہے۔ یہ زبردست علم والے کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی ہم نے منظر مقرر کی یہاں تک کہ وہ سوکھی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک آسمان میں تیرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا، اور ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا اور دوسرا کھاری اور تلخ، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط پردہ بنا دیا۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ ان کے دل ہوں جن سے وہ سمجھے، یا کان ہوں جن سے وہ سنیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی تام نہیں سکتا۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں رات اور دن کے ہیر پھیر میں، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور ہم نے ایک مناسب مقدار میں آسمان سے پانی نازل کیا، اور ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا، اور ہم ضرور اس کو لے جانے پر قادر ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر وہ اس سے آسمان میں جیسے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور اس سے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، پھر جب وہ اس سے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور زمین میں کوئی چلنے والا جانور اور ہوا میں اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جس کا تعلق تمہاری طرح ایک امت سے نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، بے شک اس میں اہل علم کی نئی نشانیاں ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے زیادہ بڑی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، جس نے ہر چیز کو خوب بنایا، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کے نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ سے بنایا، پھر اس سے درست کیا، اور اس میں اپنے روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ وہی ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارتا ہے، اس سے تمہارے لیے پینے کا سامان ہے، اور اسی سے وہ درخت ہے جن میں تم جانوروں کو چراتے ہو، وہ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے
اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک وقت مقررہ تک چلتا رہے گا۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تھا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زینت کی چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس سے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھاری بنا دیتے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے کھڑے کیے گئے، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی؟ اور بلند آسمان کی قسم اور سمندر کی قسم جو ابل رہا ہے، بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور اس سے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ وہ عالم بالا کی باتیں سننے کی قابل نہیں ہے اور ہر طرف سے مارے جاتے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے تمہارے لیے کھجور کے باغات اور انگور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے روشن چراغ بنایا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر پہاڑ رکھے، اور ہم نے اس میں ہر چیز موزوں مقدار میں اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں وسائل معاش بنائے۔ قرآن مجید ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں انسان کی مادی اور روحانی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اس کتاب میں جہاں انسان کے روزمرہ کے مسائل کا حل دیا گیا ہے، وہیں سائنس کے مختلف شعبوں کی بھی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ دور حاضر کے کچھ ماہرین کے مطابق قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی تخلیق کی اصل حقیقت کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ سب آسمان اور زمینیں باہم پیوستہ تھی، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اس آیت سے بگ بینگ تھیوری کے نظریے کی مکمل وضاحت ہوتی ہے، مگر قرآن مجید نے یہ حقیقت 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی تھی۔ اسی طرح ہمارے پاس سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ہی نے انسان کو اپنی قوت سے بنایا اور ہم ہی وسیع کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں وسعت کائنات کا ذکر کیا گیا ہے جو 20ویں صدی میں جا کر ثابت ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو ایک عظیم الشان واقعہ قرار دیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، کیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ جدید سائنس میں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے سب سے مقبول نظریہ بگ بینگ تھیوری ہے۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات کا آغاز ایک سنگل پوائنٹ سے ہوا جس میں بے پناہ توانائی موجود تھی۔ یہ نقطہ ایک زبردست دھماکے سے پھیل گیا اور اس پھیلاؤ کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ آسمان اور زمین کی تشکیل ہوئی۔ قرآن مجید کی یہ آیت سائنسی بگ بینگ تھیوری کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ قرآن میں بیان کردہ آپس میں جڑے ہوئے کا مفہوم اس نظریہ سے مطابقت رکھتا ہے کہ ابتدائی کائنات ایک واحد پوائنٹ تھی، پھر اس پوائنٹ کے جدا ہونے کا ذکر بگ بینگ کے عمل کو ظاہر کرتا ہے جس سے آسمان اور زمین وجود میں آئے۔ یہ حیرت انگیز مطابقت اس بات کی گواہی دیتی ہے قرآن کی تعلیمات زمان و مکان کے ہر حد سے ماورا ہیں اور جدید سائنس کے دریافت کردہ حقائق سے میل کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق زمین کے اوپر مختلف طبقاتی غلاف موجود ہیں جو مختلف فاصلوں پر واقع ہیں۔ ان طبقات کی تعداد اور ان کی حیثیت مختلف نظریات کے مطابق ہوتی ہے، لیکن یہ سب ایک ہی تصور کی بنیاد پر ہیں کہ زمین کے اوپر مختلف سطحیں موجود ہیں۔ اگرچہ سائنس میں 7 آسمانوں کا تصور لفظی طور پر بیان نہیں کیا گیا،
تاہم جو طبقاتی غلاف سائنس نے دریافت کیے ہیں وہ قرآن کے بیان کردہ 7 آسمان کے تصور کے قریب ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کو ایک منفرد اور شاندار عمل قرار دیا گیا ہے۔ سائنس کے مطابق انسانی زندگی کا آغاز نطفے سے ہوتا ہے جو ایک محفوظ جگہ یعنی ماں کے رحم میں نشو و نما پاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ترتیب وار عمل کے ذریعے نطفہ ایک علقہ، پھر مضغہ اور آخر میں مکمل انسان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ انسان کی تخلیق کے مراحل سائنسی حقائق سے حیرت انگیز مطابقت رکھتے ہیں۔ قرآن نے جو مراحل بیان کیا ہے وہ سائنسی طریقوں سے مطابقت رکھتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات نہ صرف روحانی بلکہ علمی اور سائنسی طور پر بھی درست ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات اور جدید سائنس کے درمیان مطابقت ایک حیرت انگیز حقیقت ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ قرآن مجید کی ہدایات ہر دور کے انسان کے لیے ہے، چاہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہو، انسان کی تخلیق کے مراحل ہوں یا کائنات کی دیگر راز۔ قرآن کی آیات جدید سائنسی تحقیقات کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔